لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي نشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد. اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات پڑھ دو. حضرتارہ میں سید الشہداء و بزرگان قوم ملت، عشرہ محرم کی نویں مجلس، گویا عشرے کی آخری مجلس، جس کا عنوان رہبری اور علم. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ان 10 دنوں میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمایا کہ ہم اپنے آقا حسین کی بارگاہ میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کہاں اور حسین کہاں. واقعی شکر ادا کیجیے. جب بھی مجلسوں میں آئیں اور مجلسوں سے واپس جائیں تو شکر ادا کریں. اور جب 1 سال گزرنے کے بعد دوسری سال پھر محرم پا جانے کا احساس ہو جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے محرم کرنے کی توفیق حاصل کریں اور اپنے مرحومین کو بھی نہ بھولیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پورے سال گزر جائیں اور اپنے مرحومین کو بھول جائیں. نہیں، انہیں ضرور یاد رکھیں جنہوں نے اس عزاداری کو اپنی محنتوں سے سینچ کر یہاں تک پہنچایا ہے. انہیں فراموش نہ کریں. ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، مسجد میں نماز کے بعد 1-2 آیت پڑھ کے انہیں بخش دیں. ضروری نہیں کہ ایک سورہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھ کے بخشیں. نہیں، ایک آیت بھی بخشش اور نجات کا سبب بن سکتی ہے. صرف دل سے اگر کسی کو ایصال کرنے کے لیے، اور روایت موجود ہے ہمارے پاس، ایک باپ ہے جو اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، پیغمبر کا گزر ہوتا ہے گزر سے، تو پیغمبر اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں کہ جلدی آگے بڑھو، اس لیے کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے. چلے گئے. ادھر سے جب واپس ہوئے تو جو صحابی آگے بڑھنا چاہ رہے تھے اور بھاگنا چاہ رہے تھے، پیغمبر نے کہا رک جاؤ، جلدی نہیں ہے بھاگنے کی. کیوں؟ یا نبی اللہ، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا جاتے وقت، اب کیا ہو گیا؟ کہا اب عذاب ختم ہو گیا.
اب وہ عذاب نہیں ہو رہا ہے. کیا ہو گیا اتنی جلدی؟ کیسے ختم ہو گیا؟ کہا چونکہ اس کے بچے نے اپنے استاد کے پاس جا کر آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے. محسوس کریں ساری مجلسوں کا نچوڑ ہے آج کے دن. آج اس کے بچے نے اپنے استاد کے پاس جانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے. اللہ کو کیسے گوارا ہو کہ جس کا بیٹا اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا قصیدہ پڑھے، اس کے بعد پر عذاب نازل کر دے. تمام مسلمانوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کے باپ سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. اور تھوڑا آگے بڑھیے، علماء تمام فرقوں میں شیعہ سنی جتنے بھی فرقے سب کے یہاں لکھا ہے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا 30 پارے قرآن کے حفظ کر لے تو اس کی 7 پشتیں، آپ بیدار نہیں ہو رہے، اس کی 7 پشتیں بخش دی جائیں گی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کا مزاج کیسا ہے جو اپنی کتاب میں یہ تو لکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے تو اس کے باپ سے عذاب ہٹا دیا جائے. اگر ایک حافظ قرآن صرف قرآن کو حفظ کر لے تو اس کی 7 پشتیں 7 نسلیں بخش دی جائیں تو پھر کیا سبب ہے؟ تمہیں علی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اسی حدیث اور اسی بیان پہ علی کو دیکھو. اگر کسی کا بیٹا صرف قرآن حفظ کر کے سنا دے تو 7 پشتیں معاف ہو سکتی ہے. تو جس کا بیٹا توبہ بھی سنائے، انجیل بھی سنائے، ثواب پر زندہ آباد. ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف دیکھیں کہ مرنے کے بعد روایتوں میں کون سی چیز ہے جو ہمیں کام آئے گی، ہم اپنے بچوں کو وہ سکھائیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلواتا ہے مرنے کے بعد، اور بچہ مرنے کے بعد اگر بسم اللہ پڑھ دیتا ہے خدا اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یاد رکھے، CAT کیٹ اور RAT ریٹ تو اسے یاد ہو لیکن اسے کلمہ نہ یاد ہو، اسے قرآن کا بسم اللہ نہ یاد ہو. اس میں اللہ بچے کا دامن نہیں پکڑے گا. غور کریے گا، بچے کا دامن نہیں پکڑے گا، ان تربیت کرنے والوں کا دامن پکڑے گا جسے اللہ نے ولی بنایا، ان کا دامن پکڑے گا. زیادہ ہمیں ابھی سے آمادہ ہونا چاہیے. کون ہیں ہم سب؟ خدا کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. دیکھو تم جب بطن مادر سے باہر آئے تو تم جاہل آئے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے. تمہیں تو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے. تمہیں شعور نہیں تھا. تم جہادت کے 23 پردوں میں گم تھے، تارے جہادت میں ایسے گرے ہوئے تھے کہ تمہیں شعور کی دنیا پتہ ہی نہیں تھی. اس ماں کا کمال ہے کہ جس نے تمہارے شعور میں علم عطا کیا، جس نے اشاروں سے، بہت نازک پرلے سے گزر رہا ہوں، تھوڑی سی تمیز ہے، جس نے اشاروں سے، کنایوں سے، الفاظ سے جیسے سمجھ میں آیا تمہارے اندر علم اتارا، تمہیں سمجھنے کی صلاحیت ہو گئی کہ یہ رشتہ ہے
یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہی تو ہے نا. ایسے ہی تو نہیں پہنچا ہے اب تک. اللہ کہتا ہے ایسے ہی نہیں پہنچا، اس کا بھی انتظام ہم نے کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور ہم نے ہی تمہیں سماعت دی، ہم نے ہی تمہیں بصارت دی، اور ہم نے ہی تمہیں دل دیا. تم کان سے سنو اور علم حاصل کرو. تم کان سے سنو اور علم حاصل کرو. تم آنکھوں سے پڑھو اور علم حاصل کرو، اور کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا. ضروری نہیں ہے کہ سب صحیح ہو. بہت توجہ کریں لوگ، آخری آدمی تک یہ گفتگو میرے کام میں جانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر منبر پہ آنے والا وہی دے رہا ہو تو صحیح ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں ہر پڑھانے والا وہی پڑھا رہا ہو جو صحیح ہے. نبی کریم کے دربار میں، نبی کریم کی بارگاہ میں علم کی اتنی عزت تھی کہ جب اسلام کہیں فتح ہوتا تھا اور اسیر پکڑ کے لائے جاتے تھے تو پیغمبر پڑھے لکھے اسیروں میں اعلان کر دیتے تھے کہ اگر مکے کے 10 بچوں کو تم نے پڑھنا اور لکھنا سکھا دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اگر اسیر اور قیدی 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیتا تھا تو پیغمبر اسے آزاد کر دیتے تھے. توجہ میں رہتی دو. اس لیے اپنے بچوں کو، جتنے بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیجیے. بہت بڑی رقم تھی 15-20 ہزار. زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 25-30 سال کی بات کر رہا ہوں جو اپنے ہوش میں میرے. 15-20 ہزار میں پورا گھر چل جاتا تھا. آج ہماری زندگی کو اتنا پھنسا دیا گیا ہے کہ جس گھر میں 10,000 کے موبائل سے کام چل سکتا تھا اس گھر میں دماغوں میں یہ ڈالا کہ کم سے کم 50,000 کا موبائل لینا چاہیے. ہے یا نہیں ایسا؟ ہے نا؟ جس گھر میں 5,000 کے ٹیبل سے کام چل سکتا تھا اس گھر میں دماغوں میں بھر بھر کے مجبور کر دیا کہ 10,000 کا ٹیبل آنا چاہیے. اور ہمیں اتنا اسیر کر دیا کہ موبائل ایسا خریدو کہ تم اس کے اتنے اسیر ہو جاؤ کہ دوسرا 4 دن اس میں نہیں رہ سکتا. دماغوں میں یہ بھر دیا کہ یہی سب سے اچھا ہے، اور اتنا اسیر کر دیا کہ نہ اس کا ڈاٹا تم کسی دوسرے کے لے سکتے ہو، نہ دوسرے کا ڈاٹا تم اس میں لے سکتے ہو. تم چارجر بھی کتنے بھی آلات کے سب اسی کے یوز کر سکتے ہو، دوسرے یوز نہیں کر سکتے. پہلے دماغوں میں یہ بنا، پھر اب جب ضرورتیں بڑھی، یہ دنیا کی پالیسی ہے ہم سے ہماری زندگیاں چھینی ہیں. جہاں 20,000 میں چل رہا تھا ضرورتیں بڑھ گئی. جب ضرورت بڑھ گئی تو اب دماغ میں ایک اور چیز بڑھی کہ صرف تمہارے کمانے سے گھر نہیں چل سکتا. دیکھیں ہم سے کیسے چھینا ہے ہماری تہذیب کو. اب صرف تمہارے کمانے سے گھر نہیں چل سکتا، جسے لے کے آئے ہو اسے بھی کام پہ لگاؤ، اسے بھی کام پہ لگاؤ. دونوں لگ گئے. جو جوان معاشرے کی تعمیر کے لیے رکھے گئے تھے، خدا کی قسم سوچیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے کہ کیسے کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے یہ لوگ وہ ہیں جو 100 سال سے آپ کی زندگی چھیننے کا پلان کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ابھی چھت اگر چونے لگے گی تب سب جلدی سے گھبرائیں گے جناب کہ یہاں سے پانی آنے لگا. پہلے چھت پہ اگر جا کے دیکھ لیتے تو پانی آتے ہی نہیں. مشکل یہ ہے ہم سے ایسے زندگیاں چھینی. شوہر بھی گیا کہاں؟ آفس. زوجہ بھی گئی آفس. اب گھر میں 2 بچے ہیں، یعنی
4 بچے رہ گئے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے اور 2 بوڑھے ماں باپ. اب دیکھیں دماغوں میں کیسے چھینا، کیسے چھینا. انہوں نے کوشش یہ کی تو پھر وہی ہو گیا کہ یہ بوڑھے ماں باپ اپنی پرانی تہذیب بچوں کے دماغوں میں ڈال دیں گے. انہوں نے ایسے سسٹم ایجاد کیا کہ تم جوان اور یہ بوڑھے یہ ساتھ میں کیسے رہیں گے، ان کو آنا کیا ہو. نتیجہ کیا ہوا؟ الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گھر جو اسلام کا مرکز بننا چاہیے تھا، بزرگوں کو یا تو بھیج دیا یا تو دوسرے گھر میں پہنچا دیا یا خود ہی الگ ہو گئے. بھئی ایک ہی راستے نا، یا تو کہیں پہنچا دیا یا وہ خدا کی روکن سے چلے گئے یا ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر دیا. تو اب بچا کون؟ وہ بھی اکیلے. اب بچے صرف 2 بچے، بہت توجہ. اب بچے صرف 2 بچے، ایک 2 سال کا، ایک 4 سال کا، ایک 5 سال کا، مطلب جو بھی ہو گئے. اب ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آفس چلے گئے، اب اس بچے کا کیا کریں گے، اب ان بچوں کو کہاں پہنچائیں. کہا دیکھو جو کڈس اسکولز کھلے ہوئے ہیں چھوٹے بچوں کو 2 ہی صورت ہے، یا تو کسی میڈ کو رکھ لو وہ پروان چڑھائے گی، یا کسی ایسے اسکول میں بھیج دو کہ جہاں وہ بچے کی تربیت کرے گی. ہمارے دنیائے اسلام میں تو اب تک کوئی میں نے نہیں دیکھا، میں نے کم سے کم 1.5 سال اس پہ ریسرچ کی ہے. پوری دنیائے اسلام میں اب تک کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس نے بچوں کی تربیت کے لیے کسی مربی کا انتظام کیا ہو. نہیں ملا مجھے، کہیں بھی نہیں ملا. ایران کے علاوہ، ایران میں شروع ہو گیا انقلاب کے بعد سے، اس سے پہلے کہیں نہیں ملا مجھے کہ بچوں کی تربیت کے لیے الگ سے لیڈی کی تربیت کی جائے کہ تمہیں بچوں کو تربیت کیسے کرنی ہے. لیکن ہم سے پہلے عیسائیوں نے کر کے دکھایا اور وہ کر رہے. بچے کو بھیج دیا یا گھر میں بھیج آ گئی. اب جو گھر میں پال رہی ہے آیا وہ آپ کے دین پر ہے یا نہیں؟ بہت توجہ، بات ختم ہو رہی ہے. وہ آپ کے دین پہ ہے یا نہیں؟ نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے پالنے والے، اس کے پالنے والے، اس کے پالنے والے اسے عیسائی بنا دے، اسے یہودی بنا دے، اسے مسلمان بنا دے، اسے جو چاہے وہ بنا دے. غور کرو، بہت سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کسی کو اپنے گھر میں بٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کسی دوسرے کی تربیت کی بنیاد پر. کیا اثر ہوتا ہے پالنے کا؟ یزید کا بیٹا، یزید کا بیٹا، بیٹا کس کا ہے؟ یزید کا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ یزید جیسے شخص کا بیٹا اہل بیت کی محبت کرنے والا ہو جائے گا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یزید جیسے شخص کا بیٹا حسین سے محبت کرنے لگے گا؟ نہیں نا. کیا یا نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ جس آغوش سے پرورش پایا تھا، جس آغوش میں پرورش پایا تھا، وہ آغوش محبت حسین سے بھری ہوئی تھی.
تھوڑا تھوڑا آپ لوگ سمٹ رہے ہیں تو بہتر ہے، چونکہ آج زیارت کی مجلس ہے اور کافی لوگ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں. جتنا آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں آ جائیں تھوڑا تھوڑا. اور جب تک میں کچھ اعلانات بھی کروں. کچھ اعلانات جب سے لوگ آگے آ رہے ہیں اعلانات فرمانے کہ کل انشاءاللہ محرم کی 9 تاریخ کو امام بارگاہ بجرتی کے مجلس کے بعد نظر پرانا ہے آیا تو یہی تھا، آج ہے، آج کل لکھا ہوا ہے. آج محرم کی 9 تاریخ کے بعد امام بارگاہ بجرتی کی مجلس کے بعد نظر مولا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا ہے. سبھی مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. سیکٹر 10 برمکان ننھے میاں یا منہ میاں لکھا ہے سے. دوسرا اعلان ہے کہ انشاءاللہ یوم زینب سلام اللہ علیہ 11 محرم 8:30 بجے رات میں اسی امام بارگاہ بجرتی میں انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا، جسے خطاب فرمائیں گے مولانا شاہد رضوی صاحب قبلہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں زیادہ سے زیادہ، اور اس پروگرام کو کرنے والے خادمان اعضاء ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت فرمائیں. ایک اور اعلان ہے کہ انشاءاللہ 9 محرم کی رات گزرنے کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے سے اذان علی اکبر کا پروگرام ہے جو رات میں 3 بجے ہوگا، جس میں تابوت جناب امام حسین اور جناب علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا. خاص نوٹ جو لکھوایا گیا اس میں یہ لکھوایا گیا کہ مومنین اپنے گھروں سے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں تاکہ اس مجلس کے فوراً بعد جو ہے وہ اذان ہو جائے گی اور نماز کا سلسلہ ہوگا. تو وضو کرنے کا ایسا نہ ہو کہ مشکل ہو، مردوں کے لیے مشکل نہیں لیکن خاص طور سے خواتین اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں تاکہ ان کے لیے نیچے بیسمنٹ میں ہی نماز پڑھنے کا انتظام کرایا جائے اور وہ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جائیں. ایسا نہ ہو کہ اذان علی اکبر اور امام حسین کے جلوس میں شرکت کر لیں اور مقصد حسین سے غافل ہو جائیں. اور ایک اعلان اور کر دوں، چونکہ اب رک گیا ہوں تو یہیں پہ، اور 10 دن میں نے علم پہ پڑھا بھی ہے اور 10 دن رہبری اور علم پہ گفتگو ہوئی ہے، تو ایک اعلان یہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بتوفیق خداوند عالم اور بتائید محمد والے محمد آپ لوگوں کا تعاون رہے گا. اس میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی اس پورے علاقے میں جو بھی بچہ دینی علم حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے بھی اگر مادی مشکل یعنی پیسوں کی مشکل، فکری مشکل، گائیڈ لائن کی مشکل، تو وہ رابطہ کرے. انشاءاللہ اس کی اس مشکل کو آسان کیا جائے گا. یہ تو دینی علم ہے. اس کے بعد دینی علم یعنی جسے ہم کہتے ہیں مدرسے کا علم، ایران جانا ہے یا اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، اگر کسی کو کوئی مشکل ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، کسی کو صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی. اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کی فیس کی مشکل ہے، واقعی فیس کی مشکل ہے، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن پیسہ اس کی پڑھنے میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو میں اس ممبر سے اعلان کرتا ہوں کہ جتنا ہم سے ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ اس جوان، اس بچے، اس بیٹی کے لیے خدمت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جہاں جہاں بھی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مال کے اعتبار سے اگر کمزور پاتے ہیں تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کی خدمت کی جائے گی. اور یہ میں خود نہیں کروں گا، بتا دوں پہلے، یہ آپ کے ہی تعاون سے یہی پہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. جو میری مثال ہے میں نے اس کے بارے میں اور انشاءاللہ اسی طرح سے کل ہمارے عاشورہ جو ہے وہ 9 بجے دن میں کیا جائے گا. پھر اشارہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سمٹ آئے، لگ رہا ہے کہ جگہ ہے تھوڑی سی، لوگوں کو دکھ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئے. بس جو ہے وہ مجلس تک پہ ہے تقریباً، تھوڑا تھوڑا اور پڑھ جائے گا، پڑھ سکتے ہو انشاءاللہ. پڑھنے کا سوال ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھنے محمد والا. زندگیاں لوٹانے آیا تھا لیکن دنیا ہم سے ہماری زندگیاں چھینتی جا رہی ہے اور نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب ہمارے بچے کہ جنہیں ماؤں کے علم کی ضرورت تھی وہ ایک ایسی تربیت گاہ میں پلنے
کا اثر زندگی پر پڑتا ہے. بہت توجہ. ہمارا دین جو ہم نے اب تک پچھلی گفتگو کی ہے، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم کو حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کی آگوش سے لہد تک. یہ تو ہے اب تک کی گفتگو کا محاصر ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا اب میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، اب کیا قرآن پڑھ پاؤں گا؟ میں نے کہا میں نے پہلی بڑی سے پڑھا تھا 60 سال کے بعد آیا تھا. تو ممکن ہے اس لیے کہ خدا کے نبی نے اگر کہا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لہد تک، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا سے خدا بند عالم کسی سے استعداد اور صلاحیت حصول علم چھین لے. ممکن نہیں. خدا صلاحیت پہلے دیتا ہے، حکم بعد میں لگاتا ہے. لہذا تیار ہے. اب یہ بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، کائنات میں کتنے فرقے ہیں؟ بہت سارے ہے نا. نبی کی حدیث کیا ہے؟ علم حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کی آغوش سے. کہاں تک؟ لہد تک. یعنی تمہارے لیے علم حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہے؟ ماں کی آغوش ہے. اور کہاں تک ہے؟ لہد تک ہے. یہاں سے شروع کرو اور وہاں تک پہنچو. یہ دونوں محاذ ایسے ہیں جو تمہیں علم عطا کرتے ہیں. میں نے کہا پروردگار کوئی راستہ ہے کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ کہاں ہے؟ ماں پڑھی لکھی ہے، ماں باصلاحیت ہے، ماں با تہذیب ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا جب رشتہ کرو تو پھول والیوں سے رشتہ مت کرنا. یہ جملے ہیں روایت کے کہ جب رشتہ کرنا تو پھول والیوں سے رشتہ نہ کرنا. ارے حضور کیا بات کہی ہے مولا نے. پھول ایک ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی آتا ہے. مولا نے کہا ایسے گھر کا انتخاب کرنا جس گھر میں عزت پروان چلے گا. میرا نوجوان آج کہتا ہے مولانا آج گناہ ہر طرف ہے. کل تک گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اب تو گناہ گھر کے اندر آ گئے. اب کیسے بچے؟ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھائی نہیں. جناب یوسف 7 دروازے بند کر دیے گئے. ایک دروازے نہیں تھے، 2 دروازے تمہارے لیے آئے. ایک دروازہ نہیں، پہلا بند کیا گیا، دوسرا بند کیا گیا، تیسرا بند کیا گیا، چوتھا بند کیا گیا، پانچواں بند کیا گیا، چھٹا بند کیا گیا. 7 دروازے بند کر دیے گئے. اور یوسف سے کہا گیا تم اپنی عزت کو ختم کر دو. ہے کوئی جوان جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ گناہ سامنے کھڑا ہو؟ اور یوسف اپنے آپ کو روکے ہوئے کھڑے ہیں. کیا کرتے ہیں یوسف؟ کیا کرتے ہیں؟ یوسف نے بس یہ کہا میرے معبود اب تو ہی بچا سکتا ہے. کیا کیا؟ دوڑے دروازے کی طرف. میں نے کہا یوسف دروازہ تو بند ہے، یہ دوڑ رہے ہو. کہا جس نے مجھے اب تک پاکو پاکیزہ رکھا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ بس دوڑ. میری ذمہ داری ہے کہ میں گناہ سے اپنے روح کو پھیر دوں. کیسے بچانا ہے یہ اس کی مرضی. کیسے بچے؟ یوسف دوڑے، 7 دروازے کھل گئے. یوسف باہر چلے گئے. نوجوانوں جو اللہ یوسف کے لیے 7 دروازے کھول سکتا ہے وہ تمہارے لیے ایک دروازہ نہیں کھول سکتا. صلوات پڑھتے رحمت اللہ. اپنے آپ کو عفتوں کی دنیا میں پاک و پاکیزہ. جب علم آتا ہے تو
تو انسان پاک ہونے کی کوشش کرے، اور یہی نتیجہ ہے۔ بس مہد علمی ماں کی آغوش اور لہجہ سارے فرقے ہیں، لیکن خدا کی قسم کسی کے یہاں نبی کی اس حدیث پہ ویسے عمل نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ بات آخری اور ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے یہاں عمل ہوتا ہے کسی کے یہاں نہیں عمل ہوتا۔ سب علم سیکھ رہے ہیں، سب علم کی دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش سے لہد تک۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے اہل بیت کو مانا، ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے اہل بیت کو مانا، اور انہوں نے ہمیں علم کے دونوں راستوں پہ لگا دیا۔ کہا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان اور اقامت ہو، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان اور اقامت ہو، اور جب مہد میں چلا جائے، جب مہد میں لٹا دو تو یہ نہیں کہ مر گیا، نہیں کہو اسلام، ایمان، سن اور سمجھ۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سن اور سمجھ۔ کیا ہو گیا ہے؟ پوری زندگی مولانا عمار کی مجلس اردو میں سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے میرا بھی بات آخری ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ پوری زندگی مولانا عمار کی اردو کی مجلس سمجھ میں نہیں آئی۔ آج قبر میں چلا گیا تو عربی سمجھنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں بستر پہ بھی مرتا ہے تو شہید مرتا ہے۔ اردو نہیں سمجھ میں آتی تھی، اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ عربی سمجھ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا یہ؟ کیسا انقلاب آ گیا؟ جناب انقلاب نہیں آیا، اس دنیا کا معرکہ الگ ہے، اس دنیا کا معرکہ الگ ہے۔ بس اپنے نوجوانوں کو جلدی جلدی بات کر کے اور کچھ شبہات کے جواب دے دو، سلام کر دے محمد علیہ محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ اس لیے نہیں سمجھ رہا تھا کہ جہالت لگی ہوئی تھی، کان کو سن کے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس سسٹم سے نکل کر اس سسٹم میں جڑا، جہالت ہٹ گئی، جہالت ہٹ گئی۔ اب وہ سمجھ رہا ہے جو اہل بیت کہہ رہے ہیں، یہ تو ہے۔ اس دنیا کا سسٹم الگ ہے، اس دنیا کا سسٹم الگ ہے۔ ہمارے یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا یہ دیگ پکاتے ہو اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہو اور کہتے ہو پہنچ گیا، اور خود ہی کھا جاتے ہو، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا پہ آنے لگا ہے کہ تمہیں مجلسوں کو کیا پتا، تمہیں تو بس بریانی پتا ہے۔ ٹھیک ہے کھا رہے ہیں، لیکن سچ پوچھیے تو یہ نظریں ہمیں اپنے کھانے کے لیے نہیں تھی، ہمیں انہیں کھلانے کی ضرورت تھی جسے کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے علماء نے یہ سسٹم رکھا ہے، کہیں نہیں ہوتا نا۔ اب ہندوستان پاکستان سے باہر رہیے، کسی جہاں کھڑے ہو کے فاتحہ اور قل اللہ اور یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ ایران عراق چلے جائیے تو دکان سے سامان خریدتے ہیں اور کھول کے کہتے ہیں بسم اللہ، یہی نظر ہے، پہنچا دیتے ہیں۔ تو کھانا ثواب تو ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلانا اچھی بات ہے، لیکن کھانے سے زیادہ کھلانا ثواب ہے۔ لہٰذا نظروں کا اہتمام کریں، بڑے سے بڑے نظر کریں، مومنین کو کھلائیں، لیکن کوشش کریں کچھ ایسوں کو بھی کھلائیں جسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کھانا کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کہتے ہیں جناب یہ آپ نے بکرے بنائے اور آپ نے بریانی بنا دی اور آپ
نے جو ہے وہ یہ پھل رکھا اور یہ آپ نے سب کچھ کر دیا اور یہ پہنچا کیسے؟ خود ہی کھا لیا، پہنچ کیسے گیا؟ میں نے کہا دیکھو بھائی یہاں کچھ چلتا ہے، وہاں کچھ چلتا ہے۔ کہنے لگے جناب یہ کون سی بات ہوئی؟ دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا وہاں کا جتنا ہے کچھ دکھتا نہیں۔ نہیں توجہ کریں آپ، وہاں کا جتنا ہے قبر کے بعد کچھ دکھتا نہیں، لیکن ہے سب، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے دکھتا نہیں ہے سب۔ تو نہ دیا خود ہی کھا لیا، کیسے پہنچا؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا سعودیہ گیا ہے، جرمن، سعودیہ، کینیڈا، لندن، افریقہ، امریکہ کہیں گیا ہے کہ ہاں گیا ہے؟ مولانا کہاں گیا ہے؟ افریقہ میں رہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کہاں وہاں سے روپیہ بھیجتا ہے؟ وہاں سے کیا بھیجتا ہے؟ روپیہ بھیجتا ہے آپ کے لیے؟ کہا نہیں مولانا کماتا ہے وہاں سے، ڈالر کماتا ہے، یو ایس ڈی کماتا ہے اور وہاں پہ ڈالتا ہے بیلنسی ڈالر۔ یہ حوالے والے کہیں سے وہاں دکان کھولے بیٹھے ہیں، ان کے حوالے کرتا ہے ڈالر۔ میں نے کہا بھئی یہاں ڈالر ملتا ہے؟ کہا نہیں، یہ کرنسی بیچ میں چینج ہو جاتی ہے، یہ کرنسی بیچ میں چینج ہو جاتی ہے۔ ادھر کی ضرورت اور ہے، ادھر کی ضرورت اور ہے، ادھر ڈالر چلتا ہے، ادھر روپے چلتے ہیں۔ ہم نے کہا اسی طرح ہمارے فاتح اور رب نبی ہے، ادھر کھانا چلتا ہے، ادھر ثواب چلتا ہے۔ سلام کر دے۔ ہم پر اعتراض مت کرو، ہمارا دین، ہمارا عمل سوچا سمجھا ہے، کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، ہم ایسے ہی کچھ نہیں کرنے لگتے۔ ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو اس میں لاجک ہوتی ہے، اگر لاجک اور ریزن نہیں ہوتا تو ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں عریضہ بیچتے وہ پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں عریضہ بیچتے ہیں آپ پہنچ جاتا ہے، آپ لوگ بھیجتے ہیں ہر سال بیچتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا اگر جواب نہیں آتا تو قوم پاگل نہیں ہے جو ہر سال لا رہی ہے۔ اگر آپ مجھے خط لکھیں، ایک بار لکھیں مولانا عمار السلام علیکم، آپ ایران میں کیسے ہیں؟ میں جواب ہی نہ دوں، دوبارہ پھر لکھیں، میں جواب ہی نہ دوں، تیسری بار پھر لکھیں، میں جواب ہی نہ دوں۔ کتنے سال؟ 2 3 4 5 سال۔ جتنی محبت تیز رہے گی اتنا سال بڑھا دیں آپ، یہی نا؟ آخر میں ایک دن تھک کے آپ کہہ دیں گے کیا؟ بس جی مولانا کا کیا بتاؤں، اتنی محبت کرتا ہوں جواب ہی نہیں دیتے۔ لیکن خدا کی قسم پوری دنیا کے شیعہ ادھر آتے ہیں، یہ عمل ہے کہ دنیا میں ہر شیعہ کر رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں سب کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ کھڑا کر کے دکھا دو جو یہ کہہ کہ میں 5 سال سے ڈال رہا ہوں اور جو کہا ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ کوئی ایسا نہیں ملے، سب کیا پورا ہوا۔ تو ہمارے یہاں مشکل نہیں، ہمارا عقیدہ پکا ہے۔ ہمارے یہاں تو مچھلیاں یونس کو بھی پیٹ میں رکھ کر کنارے پہنچا دیتی ہیں۔ سلام پڑھتے محمد والے محمد۔ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے۔ کہتے ہیں تو پہنچتا کیسے؟ پہنچتا کیسے؟ یہاں ڈالتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے یہاں 1250 سال سے چل رہا ہے، اب یہ بھی مجلس کی دین ہے اور ہماری مشکل ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھ لیں کہ امام کی غیبت کے کتنے سال ہوئے تو شاید مشکل ہو جائے۔ مشکل ہو جائے گا، مجھے پتہ مشکل ہو جائے گا۔ کوشش کریں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات بیدۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔
تو اس بات پہ لگے رہیے کہ اپنے امام کی ولادت کس ڈیٹ میں ہے، امام کب آئیں گے، کتنی غیبتیں ہوئی ہیں، یہ چیزیں آپ کو حفظ ہونی چاہیے آخری امام کے بارے میں خاص طور سے۔ تو کیسے پہنچتا ہے؟ میں نے کہا یہ 1250 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ ہاتھوں میں موبائل نہیں تھا۔ اس زمانے کے علماء نے یہ راستہ بنایا کہ یہاں ڈالو وہاں جائے گا۔ ترقی یافتہ علم نے ترقی کیا اور اتنی ترقی کیا کہ فیکس بنایا۔ فیکس ابھی اس سے پہلے موبائل سے تھوڑا پہلے نیا فیکس آیا۔ آپ نے کیا کیا؟ لکھا اور لکھنے کے بعد مشین میں ڈال دیا۔ ہم پہ اعتراض ہے، ہم نے تو دیکھا ہے بعض یہاں عریضے وہی پڑے رہ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم دکھاتے ہیں لاجک ہے اس کے پیچھے کیسے؟ کہا فیکس مشین میں ڈالا، صرف ایک بار مشین سے ایسے گزرا، یوں جاتا ہے اور ادھر سے اوپر آ گیا، جو آپ نے لکھا تھا وہ یہی ہے، یہی کا یہی موجود ہے۔ وہاں سے فوراً کھال آتی ہے، جناب مل گیا، جناب پہنچ گیا۔ اور یہ تو اس زمانے کا علم تھا کہ جب اتنی مجبوری تھی کہ فیکس ڈالتے تھے، اتنا گھومتا تھا تب جاتا تھا۔ یہاں آپ نے ٹائپ کیا اور چھوڑا، یہاں بیٹھا ہوا آدمی لندن والے سے کہتا ہے کہ پہنچا ہے نہیں، کہاں پہنچ گیا۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مچھلیوں کے حوالے حسین ابن روح کے حوالے کرتے ہیں اور وہاں سے جواب آ جاتا ہے یہ تمہارا بیٹا ہو گیا، یہ تمہارا ڈبلیس ہو گیا، یہ تمہاری دلالی ہو گئی، یہ تمہارے گھر میں ترقی ہو گئی۔ یہ جواب بتاتے ہیں کہ پہنچ گیا ہے۔ سلام کرتے ہیں تمام ہو گئی۔ شکر گزار ہوں آپ کا کہ 9 دن آپ نے اپنی اس محبت بھری پاکیزہ سماعتوں کے حوالے اس کجل بیان کو جگہ عطا فرمائی۔ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پھر بھی میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں کوئی بھی اگر کہیں بھی میری زبان سے کوئی بھی مشکل ہوئی ہو تو اس کا تذکرہ مجھ سے کریے گا، چوکلے میں کہیں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں ابھی 3 دن یہاں بیٹھا ہوں، پوری مجلس میں کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے آ کے ڈائریکٹ سوال کریے، میں اس کا جواب دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرے بارے میں جو بھی بات ہو آپ مجھ سے کہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی اس کے علاوہ بھی پوچھنا ہے۔ عالم صرف مجلس پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں آؤں یہاں 1 گھنٹہ پڑھ کے چلا جاؤں، نہیں، میری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے قوم کے لیے۔ اگر کسی جوان کو کوئی سوال، کوئی مشکل، کوئی مرحلہ ایسا ہے کہ جو اس میں پھنسا ہوا ہے، 2 لوگوں کے درمیان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں، یہ بھی ایک مشکل ہے بہت بڑی سماج میں آج کے دور میں کہ انسان 2 راہیں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ راستے پہ جاؤں یا یہ راستے پہ جاؤں۔ تو ایسے تمام افراد کو چاہیے کہ پڑھے لکھے عالم کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ تو میں تقریباً آج کے بعد سے لے کے 12 تاریخ تک آپ کو اسی کمرے میں ہوں سامنے حیدرآباد کیا، جس کو جو بھی مسئلہ پوچھنا جس وقت اس کے بعد وقت ہو، اگر میں ہوں تو آپ کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ 2 اہم ذمہ داریاں تھیں میری جس کا اعلان کرا۔ تیسری ذمہ داری جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ کوئی بھی بچہ آپ اگر جانتے ہو کہ واقعی وہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے یہاں مالی مشکل ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اعلان کروں۔ مجھ سے بڑے بڑے اس بد میں بیٹھے ہیں جو اعلان مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں اور اچھا پڑھا سکتے ہیں، لیکن انہیں موقع نہیں ملا ہے۔ میں ان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ سب اس بچے کا نام مجھے بھیج دیں، میں تحقیق کروں گا، اگر واقعی اس کو ضرورت ہے تو اس تک آپ سب جو ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سکوں گے خدا کی قسم
9 محرم پورے سال انتظار کیا کہ مولا حسین کی آزاد پورے سال ہم نے انتظار کیا محرم آئے گا محرم آئے گا محرم آئے گا. بس ایک جملہ کہہ کے آگے جاؤں گا. یہ نوجوان پر بڑی تعداد میں یہاں بھی ہے باہر بھی ہیں جو بھی سن رہے ہیں سب سن لیں. خدا کی قسم اب صرف ایک دن بچا ہے صرف ایک. بہت لوگ کچھ جملہ کہتے ہیں ایک دن بچا ہے. جہاں بھی ہو کوشش کرو کہ سیدہ تم سے ناراض نہ ہونے. کوئی ایسا کام نہ کر جاؤ جو عزاداری کی مشکل کا سبب بن جائے. ایک اعلان ہو رہا گیا ہے آپ کو سماعت فرمانے کہ امام حسین علیہ السلام کی صوم کی مجلس اسی عزاخانے میں انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے ہوگی جس کو خطاب فرمائیں گے جناب مولانا عمار حیدر صاحب. یہ حقیقی خطاب فرمائے گا. سبھی مومنین سے شرکت کی گزارش ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب میں حاصل ہو. تو کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ساری محنتیں ہماری رائگاں ہو جائیں. 10 دن رونا 10 دن حسین پہ آنسو بہانا 10 دن اپنی سیدہ کو غصہ دینا. اپنی فکروں کو پاک کرو. خدا کی قسم بس فکروں کو پاک کرو. میرے نوجوانوں یہاں اگر تمہارے کوئی خرافات آتا ہے تو اسے مار دو اور کہو کہ نہیں میں ان عزاداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. میرا مشن فیل ہو جائے لیکن 2 عزادار کو لڑا نہیں سکتا. میں اپنے سسٹم میں ناکام ہو جاؤں چلے گا لیکن میں اپنی سیدہ کو ناراض نہیں کر سکتا. لہذا اگر کوئی فکر میں ایسی بات آتی ہے کہ انہیں پکڑ لو اور انہیں چھوڑ دو اور ان کو مت آنے دو اور ان کو کرنے دو ان کو نہ کرنے دو یہ سب چھوڑ دو. سیدہ تم کو ایک عزادار حسین دیکھتی ہے. جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نمودار ہوتے ہیں نا تو ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہے اے میرے لال کے عزادارو تم میرے لال پہ گریا کر رہے ہو. تمہاری بخشش کے لیے خدا سے دعا کرتی ہے اللہ نہ کرے جو سیدہ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں وہ بی بی یہ دیکھے یہ نوجوان کیسا ہے. یہ عزاداری میں رکھنا ڈال رہا ہے. یہ عزاداری میں فساد کروانے کی کوشش کر رہا ہے. شاید پھر بھی شہزادی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہوگی اے میرے عزادار تیرا راستہ بدل رہا ہے. اللہ تیری ہدایت فرمائے. کبھی ایسا ہو تیرا 10 دن حسین کے نام پہ گزارنے والا راجہ ہو جائے. اے بی بی سیدہ ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں. یہی فرش ادا ہے. یہی حسین کا ماتم ہے. یہی عشق حسین ہے. یہی ہماری نجات کا باعث ہے. آنسو دوارے 9 محرم آ گئی. عزیزوں اب تک ایک شہید کا مسائل سنا ہے نا. آج اس شہید کا مسائل پڑھا جاتا ہے جسے حسین نے سورہ کے ہاتھوں سے لے کر کے لیا تھا. اے میرے لال اسلم اگر تو مدینے سے کربلا نہیں گیا تو گلگلا جاتی پال گاتی اپنے گلے پر کون کھائے گا.
جو بچہ ہے نا جو زمین سے نکلا ہے اس کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگ چکا ہے، اس کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگ چکا ہے۔ اب ظالم نے تلوار نکالا اور اسی گلے پہ سر کو اٹھایا، لاش کو نچوڑ دیا۔ میں اپنی ماں سے گزارش کروں گا، جب صبح کا کھویا ہوا بچہ شام کو ماں باپ کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے بچے کی پیشانی چومتے ہیں۔ ارے وہ باپ کا وہ چلی اجلے کے لاشے کے قریب پہنچی، لاشے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بس ایک جملہ کہا، اے میرے لال تیری پیشانی ملے ہوئے کہ نہ تیرے پیشانی کا بوسہ رکھ سکے، کبھی نہیں کر کرتے میرے باپ نے اپنے لبے ہوئے، اے میرے اسلام۔ بس میرے بیٹو، آپ نے لے لیا، اب میرے دنیا والا ہو گیا۔ ابھی جوانت بھی آئے گی نا، جب اصغر شہید ہو گئے، جب اصغر شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، جب حسین نے اکبر کو اصغر کو ثبوت دے دیا اور خیمے میں آئے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے چہرے کا انداز یہ ہو گیا تھا۔ اب یہ آپ محسوس کرنے کی چیز ہے، اب حسین کے جو جذبات تھے اس میں تبدیلی آ چکی تھی۔ زینب آخری سلام، رقیہ آخری سلام، کلثوم آخری سلام، میری بیٹی سکینہ اب آخری سلام۔ چلے نکلے میدان میں پہنچے، حمید کہتا پہلی بار دیکھا تلوار نکالا، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے راجہ کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے ناصر کو مارا، تلوار چلاتے جائے، ارے حسین کہتے جائے، ایک مالا ایسا آیا، آواز آئی حسین، تلوار کو دیا گرفتار۔ ہمارے بیٹی کو آنا تھا، میر امید نے لکھا، آواز آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں جا چکے، بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے۔ اے حسین جوان بیٹے کا لاشا لانا بڑا سخت تھا، لیکن ہم نے تمہیں آزما لیا۔ ایک باپ کا 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ لے کر ماں کے سامنے جانا بہت سخت تھا، لیکن حسین ہم نے تمہیں آزما لیا، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجرے بیداد کے لیے، میرے حسین سر جھکا دو، اے حسین اب سر جھکا دو خنجرے بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے میان میں رکھا، کسی نے ڈیری مارے، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا، سیدہ کا نام سیدنا پہ چلنے لگا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ زمین سے پتھر اٹھا میرے حسین نے مارنا تھا۔ تو یہ پھل رکھا اور یہ آپ نے سب کچھ کر دیا، اور یہ پہنچا کیسے؟ خود ہی کھا لیا، پہنچ کیسے گیا؟ میں نے کہا دیکھو بھائی یہاں کچھ چلتا ہے، وہاں کچھ چل رہا ہے۔ کہنے لگے جناب یہ کون سی بات ہوئی، دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا وہاں کا جتنا ہے کچھ دکھتا نہیں، نہیں توجہ کریں آپ، وہاں کا جتنا ہے قبر کے بعد کچھ دکھتا نہیں، لیکن ہے سب، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے، دکھتا نہیں ہے سب۔ تو نظر لیا، خود ہی کھا لیا، کیسے پہنچا؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا سعودیہ گیا ہے، جرمن، سعودیہ، کینیڈا، لندن، افریقہ، امریکہ کہیں گیا ہے کہ کہاں گیا ہے؟ مولانا کہاں گیا ہے؟ افریقہ میں رہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہاں وہاں سے روپیہ بھیجتا ہے؟ وہاں سے کیا بھیج رہا ہے؟ روپیہ بھیج رہا ہے آپ کے لیے؟ کہا نہیں مولانا، کماتا ہے وہاں سے، ڈالر کماتا ہے، USD کماتا ہے، اور وہاں پہ ڈالتا ہے کرنسی ڈالر۔
ہم پر اعتراض مت کرو. ہمارا دین، ہمارا عمل سوچا سمجھا ہے، کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. ہم ایسے ہی کچھ نہیں کرنے لگتے. ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو اس میں لاجک ہوتی ہے. اگر لاجک اور ریزن نہیں ہوتا تو ہم عمل ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں عریضہ بھیجتے وہ پہنچ جاتا ہے. کہتے ہیں عریضہ بھیجتے ہیں آپ پہنچ جاتا ہے. آپ لوگ بھیجتے ہیں، ہر سال بھیجتے ہیں. میں نے کہا بھیا اگر جواب نہیں آتا تو قوم پاگل نہیں ہے جو ہر سال جواب آئی ہے. اور آپ مجھے خط لکھیں، ایک بار لکھیں مولانا عمار السلام علیکم، آپ ایران میں کیسے ہیں؟ میں جواب ہی نہ دوں. دوبارہ پھر لکھیں، میں جواب ہی نہ دوں. تیسری بار پھر لکھیں، میں جواب ہی نہ دوں. کتنے سال؟ 2 3 4 5 سال. جتنی محبت تیز رہے گی اتنا سال بڑھا دیں. یہی نا. آخر میں ایک دن تھک کے آپ کہہ دیں گے کیا بس جی مولانا کا کیا بتاؤں، اتنی محبت کرتا ہوں جواب ہی نہیں دیتے. لیکن خدا کی قسم پوری دنیا کے شیعہ ادھر آتے ہیں. یہ عمل ہے کہ دنیا میں ہر شیعہ کر رہا ہے. جہاں دیکھو وہاں سب کر رہے ہیں. کوئی ایک بندہ کھڑا کر کے دکھا دو جو یہ کہہ کہ میں 5 سال سے ڈال رہا ہوں اور جو کہا ہے وہ پورا نہیں ہوا. کوئی ایسا نہیں ملے. سب کیا پورا ہوا. تو ہمارے یہاں مشکل نہیں، ہمارا عقیدہ پکا ہے. ہمارے یہاں تو مچھلیاں یونس کو بھی پیٹ میں رکھ کر کنارے پہنچا دیتی ہیں. ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے. کہتے ہیں تو پہنچتا کیسے؟ یہاں ڈالتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا یہ تو ہمارے یہاں 1250 سال سے چل رہا ہے. اب یہ بھی مجلس کی دین ہے اور ہماری مشکل ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھ لیں کہ امام کی غیبت کے کتنے سال ہوئے تو شاید مشکل ہو جائے. مجھے پتا ہے مشکل ہو جائے. کوشش کریں. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرے. تو اس بات پہ لگے رہیے کہ اپنے امام کی ولادت کس ڈیٹ میں ہے، امام کب آئیں گے، کتنی غیبتیں ہوئی ہیں. یہ چیزیں آپ کو حفظ ہونی چاہیے آخری امام کے بارے میں خاص طور سے. تو کیسے پہنچتا ہے؟ میں نے کہا یہ 1250 سال پہلے کی بات ہے جب یہ ہاتھوں میں موبائل نہیں تھا. اس زمانے کے علماء نے یہ راستہ بنایا کہ یہاں ڈالو وہاں جائے گا. ترقی یافتہ علم نے ترقی کیا اور اتنی ترقی کیا کہ فیکس بنایا. فیکس ابھی اس سے پہلے موبائل سے تھوڑا پہلے نیا فیکس آیا. آپ نے کیا کیا؟ لکھا اور لکھنے کے بعد مشین میں ڈال دیا. ہم پہ اعتراض ہے، ہم نے تو دیکھا ہے بعض یہاں عریضے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں. ہم نے کہا ہم دکھاتے ہیں لاجک ہے اس کے پیچھے. کیسے؟ کہا فیکس مشین میں ڈالا، صرف ایک بار مشین سے ایسے گزرا، یوں جاتا ہے اور ادھر سے اوپر آ گیا. جو آپ نے لکھا تھا وہ یہی ہے. یہی کا یہی موجود ہے. وہاں سے فوراً کھال آتی ہے، جناب مل گیا، جناب پہنچ گیا. اور یہ تو اس زمانے کا علم تھا کہ جب اتنی مجبوری تھی کہ فیکس ڈالتے تھے، اتنا گھومتا تھا تب جاتا
لبیک یا حسین. بس میرے سے گفتگو تمام ہو گئی. شکر گزار ہوں آپ کا کہ 9 دن آپ نے اپنی اس محبت بھری پاکیزہ سماعتوں کے حوالے اس کلمہ بیان کو جگہ عطا فرمائی. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پھر بھی میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں کوئی بھی اگر کہیں بھی میری زبان سے کوئی بھی مشکل ہوئی ہو تو اس کا تذکرہ مجھ سے کریے گا. چوکلے کہیں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں ابھی 3 دن یہاں بیٹھا ہوں. پوری مجلس میں کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے آ کے ڈائریکٹ سوال کریے, میں اس کا جواب دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرے بارے میں جو بھی بات ہو آپ مجھ سے کہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی اس کے علاوہ بھی پوچھنا ہے. عالم صرف مجلس پڑھنے کے لیے نہیں آتا. یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں آؤں یہاں 1 گھنٹہ پڑھ کے چلا جاؤں. نہیں, میری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے قوم کے لیے. اگر کسی جوان کو کوئی سوال, کوئی مشکل, کوئی مرحلہ ایسا ہے کہ جو اس میں پھنسا ہوا ہے, 2 لوگوں کے درمیان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں, یہ بھی ایک مشکل ہے بہت بڑی سماج میں آج کے دور میں کہ انسان 2 راہیں پہ کھڑا ہوا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ راستے پہ جاؤں یا یہ راستے پہ جاؤں. تو ایسے تمام افراد کو چاہیے کہ پڑھے لکھے عالم کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کریں. تو میں تقریباً آج کے بعد سے لے کے 12 تاریخ تک آپ کو اسی کمرے میں ہوں سامنے حیدرآباد کیا, جس کو جو بھی مسئلہ پوچھنا جس وقت اس کے بعد وقت ہو, اگر میں ہوں تو آ کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتا ہوں. یہ 2 اہم ذمہ داریاں تھیں میری جس کا اعلان کرا. تیسری ذمہ داری جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ کوئی بھی بچہ آپ اگر جانتے ہو کہ واقعہ وہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے یہاں مالی مشکل ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, خدا کی قسم میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اعلان کروں. مجھ سے بڑے بڑے اس پد میں بیٹھے ہیں جو اعلان مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں اور اچھا پڑھا سکتے ہیں, لیکن انہیں موقع نہیں ملا ہے. میں ان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ سب اس بچے کا نام مجھے بھیج دیں, میں تحقیق کروں گا. اگر واقعی مجھ کو ضرورت ہے تو اس تک آپ سب جو ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سب ہو گئی خدا کی قسم. 9 محرم پورے سال انتظار کیا کہ مولا حسین کی آزادی. پورے سال ہم نے انتظار کیا محرم آئے گا, محرم آئے گا, محرم آئے گا. بس ایک جملہ کہہ کے آگے جاؤں گا. ان نوجوان پر بڑی تعداد میں یہاں بھی ہے, باہر بھی ہیں, جو بھی سن رہے ہیں سب سن لیں. خدا کی قسم اب صرف 1 دن بچا ہے, صرف 1. بہت لوگ کچھ جملہ کہتے ہیں 1 دن بچا ہے. جہاں بھی ہو کوشش کرو کہ سیدہ تم سے ناراض نہ ہونے. کوئی ایسا کام نہ کر جاؤ جو عزاداری کی مشکل کا سبب بن جائے. ایک اعلان اور آ گیا ہے آپ کو سماعت فرمانے کہ امام حسین علیہ السلام کی صوم کی مجلس اسی عزاخانے میں انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے ہوگی, جس کو خطاب فرمائیں گے جناب مولانا عمار حیدر صاحب. یہ حقیقی خطاب فرمائے گا. سبھی مومنین سے شرکت کی گزارش ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب میں حاصل ہو. تو کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ساری محنتیں ہماری رائگہ ہو جائیں. 10 دن رونا, 10 دن حسین پہ آنسو بہانا, 10 دن اپنی سیدہ کو غصہ دینا. اپنی فکروں کو پاک کرو, خدا کی قسم بس فکروں کو پاک کرو. میرے نوجوانوں, یہاں اگر تمہارے کوئی خرافات آتا ہے تو اسے مار دو اور کہو کہ نہیں میں ان عزاداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرا مشن فیل ہو جائے لیکن 2 عزادار کو لڑا نہیں سکتا. میں اپنے سسٹم میں ناکام ہو جاؤں چلے گا, لیکن میں اپنی سیدہ کو ناراض نہیں کر سکتا. لہذا اگر کوئی فکر میں ایسی بات آتی ہے کہ انہیں پکڑ لو اور انہیں چھوڑ دو اور ان کو مت آنے دو اور ان کو کرنے دو, ان کو نہ کرنے دو, یہ سب چھوڑ دو. سیدہ تم کو ایک عزادار حسین دیکھتی ہے. جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نمودار ہوتے ہیں نا تو ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہے, اے میرے لال کے عزادار ہو, تم میرے لال پہ گریا کر رہے ہو. تمہاری بخشش کے لیے خدا سے دعا کرتی ہے, اللہ نہ کرے جو سیدہ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں وہ بی بی یہ دیکھے یہ نوجوان کیسا ہے, یہ عزاداری میں رکھنا ڈال رہا
میں فساد کروانے کی کوشش کر رہا ہے، شاید پھر بھی شہزادی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہوگی، اے میرے ادادار تیرا راستہ بدل رہا ہے، اللہ تیری ہدایت فرمائے، کبھی ایسا ہو تیرا 10 دن حسین کے نام پہ گزارنے والا راجا ہو جائے۔ اے بی بی سیدہ ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، یہی فرش ادا ہے، یہی حسین کا ماتم ہے، یہی عشق حسین ہے، یہی ہماری نجات کا باعث ہے۔ آنسو دوارے 9 محرم آ گئی، عزیزوں اب تک ایک شہید کا مسائل سنا ہے نا، آج اس شہید کا مسائل پڑھا جاتا ہے جسے حسین نے زہرا کے ہاتھوں سے لے کر کے لیا تھا۔ اے میرے لال اسلم، اگر تو مدینے سے کربلا نہیں گیا تو ہرملا کا تیر پھال کا تیر اپنے گلے پر کون کھائے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کسی کم میں نہ رلائے سوائے کبھی سید الشہداء کے۔ آپ کے آنسو بلند ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کے آنسو رومال سیدہ کی زینت بننے کو تیار ہے۔ میں کیا کروں؟ یہ آنسو کافی تھے لیکن کیا کروں؟ اے عزیزو، عجیب و غریب روایت ہے مختن کی، کسی نے امام سے پوچھا، مولا کیا وجہ ہے کہ حسین اکبر کی لاش کو دفن نہیں کرتے؟ آپ ہوتے جاؤ گے خدا
نیزوں پہ نیزے کھا چکے، بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے۔ اے حسین جوان بیٹے کا لاشا لگا بڑا سکتا، لیکن ہم نے تمہیں آزما لیا۔ ایک باپ کا 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ لے کر ماں کے سامنے جانا پہنچ سکتا، لیکن حسین ہم نے تمہیں آزما لیا، ہم تم کو آزما چکے۔ بس اے حسین بس اب سر جھکا دو،